کعبے کے متولی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی وادی بکہ میں ٹھہرے تو اس لیے تھے کہ پانی اور بنجر مٹی اور نکیلے پتھروں کی پہاڑیوں کے بیچوں بیچ انہیں میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ آب زمزم نظر آ گیا تھا۔ سیدنا اسماعیل کے والدہ سیدہ ہاجرہ نے بھی انہیں گزرتے قافلے کو اس پانی کے فیض یاب ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے اپنے جھونپڑے بنا لیے۔ یمن کے یہ لوگ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وادی میں پھر سیدہ ہاجرہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت ان کا بیٹا سیدنا اسماعیل کم از کم 23 برس کا تھا۔ 10 سال اور گزرے تو سیدنا ابراہیم بھی وہاں تشریف لائے۔ خدا نے اپنے گھر دونوں باپ بیٹا سے بنوایا۔ وہ لوگوں کو خدا کے اس مقدس گھر کے سفر کے لیے بلاتے، کہتے آؤ اور اس کا حج کرو، طواف کرو، عمرہ کرو۔ خود وہ اپنی اولاد کے ساتھ آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے اور خدا کے گھر کو صاف ستھرا رکھتے۔ دور دراز سے دبلی پتلی تھکی ہوئی اونٹنیوں پہ یہ لوگ گھر کی عبادت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلاتے، ان کی مہمان نوازی کرتے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہی ذمہ داری تھی۔ قریب ہی وادی میں ٹھہرے ہوئے بنو جرہم کے سردار مضاف بن عمرو جرہمی کی خوبرو لڑکی رالہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اسی شادی سے ان کے 12 لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ وہ جو کل تک بے سر و سامان، کمزور، نجیف، ایڑیاں رگڑتے ہوئے شیرخوار اسی وادی بکہ میں لائے گئے تھے، اب ایک مضبوط قبیلے کے سربراہ تھے۔ بڑا بیٹا نابت تھا، دوسرا کدار، کچھ اسے کدار بھی کہتے تھے۔ کدار بنی اسماعیل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ پھر تیسرا ذیل، چوتھا منشا، پانچواں سما، چھٹا ماشی، ساتواں وانا، پھر آزر، پھر زیما، پھر نتورا، پھر نیش اور 12واں بیٹا کزیمہ۔ بیٹی ایک ہی تھی جس کا نام تھا نسمہ۔ یہ شاید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حکم تھا یا دونوں بھائیوں اسماعیل اور اسحاق کی خواہش تھی کہ سیدنا اسماعیل کی اسی بیٹی کو بیاہنے کے لیے سیدنا اسحاق فلسطین سے اپنے بیٹے عیسو کو اس وادی میں لے کر آئے۔ نسمہ اور عیسو کی شادی ہو گئی۔ عیسو نسمہ کو لے کر اپنے کنبے کے پاس فلسطین لے گیا۔ اس جوڑے کی اولاد سے فلسطین میں روم، فارس اور ابشام نام کے بچے پیدا ہوئے۔ بچے تو اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کے بھی تھے۔ تھوڑے ہی برسوں بعد وادی بکہ میں سیدنا اسماعیل کی اولاد پھیل گئی۔ اب ان سب بیٹوں نے عموماً شادیاں پاس رکے ہوئے اپنے ابا سیدنا اسماعیل کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کی لڑکیوں سے کی۔ بنو جرہم عرب کے جنوبی سرسبز خوشحال علاقے یمن سے سیل ارم کے ٹوٹنے کے بعد عرب کے علاقوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ بنو جرہم کو مکہ راس آ گیا تھا۔ خدا کا گھر ادھر تھا۔ دور دور سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے اونٹنیوں پہ چڑھ کے آتے تھے۔ پھر اس جگہ سے کئی طرف راستے بھی جاتے تھے۔ تجارتی سفر کی وہ راہ بھی تھے۔ دھیرے دھیرے یمن سے آئے ہوئے بنو جرہم کی آبادی اولاد اسماعیل سے زیادہ ہو گئی۔ اولاد اسماعیل سے رشتہ داری کی وجہ سے بھی وہ انہیں اپنا ہی قبیلہ سمجھنے لگے۔ بنو جرہم کے سارے ماموں بنو اسماعیل کو اپنا دماد سمجھے بیٹھے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بنو جرہم نے کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ جسے چاہتے انہیں کعبہ کی زیارت کرنے دیتے، آنے والوں پہ ٹیکس لگا دیتے۔ ان کا کاروبار ثمر گیا، پیسوں کی فراوانی ہو گئی، اونٹ، بکریاں اور گھر اور ریوڑ اور زیادہ ہو گئے۔ پھر آتے جاتے تجارتی مال اسباب پہ چنگی انہوں نے علیحدہ لگا دی۔ ان لوگوں کی ہیئت بدل گئی، گردنیں تن گئیں، کندھے چوڑے ہو گئے، پیٹ بھاری ہو گئے۔ ایسی کیفیت میں شاید ہی کوئی سوچتا ہو کہ اگر یہ نعمت ہے بھی تو ملی کیسے ہے۔ جب بنو جرہم کی حالت بدلی، پہلے وہ اولاد اسماعیل سے دور ہوئے، پھر ان کے بنائے ہوئے خدائے مقدس کے گھر کے تو چودھری بنے رہے، خدا سے بیگانے ہو گئے۔ کعبہ ضرور وہاں تھا مگر وہ ان لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کی دکان بن گیا۔ کعبہ کے گردا گرد ان لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ کعبے سے 40 گز دور زمزم کا کنواں تھا، وہیں ان کے قبیلے کے ایک مرد
آصاف بن لیلہ جرہمی اور وادی سے باہر سے آئی ہوئی کسی لڑکی نائلہ بنت وائل نے زمزم کے کنارے پانی پیتے پلاتے بدکاری کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس گناہ کی پاداش میں نائلہ اور آصاف دونوں کے جسم پتھر کے بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے ان پر پتھر اور کنکریاں مارتے، رمی کرتے، الٹا ہوا۔ جرہمیوں نے جا کر ان پتھروں پہ چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ کوئی پھل لے کے آتا، کوئی اپنا جانور لا کے وہیں ان دونوں پتھروں کے بیچ چھری لے کر اسے ذبح کر دیتا۔ باہر سے آنے والے زائرین کے لیے بھی یہ ایک تماشا بنا ہوا تھا، وہ بھی یہی کرتے جو یہاں کیا جاتا۔ الٹا ان بدکار پتھروں کی مزید عزت افزائی کے لیے انہوں نے نائلہ کو حرم کے اندر سے ہی خانہ کعبہ سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر صفا پہاڑی پر جا کے دور رکھ دیا، جو دور سے نظر آئے۔ آصاف کو اٹھا کے صفا سے 200 گز دور مروہ کی چوٹی پہ جا کے سجا دیا۔ اب ان دونوں کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ سالہ سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بنو خزاع والے بھی سیل ارم کے پیش نظر یمن سے سکونت ترک کر کے ادھر آئے بیٹھے تھے۔ مکہ کی وادی کے اندر تو بنو جرہم اور آل اسماعیل تھے، اسی لیے بنو خزاع مکہ کی پہاڑیوں کے دہلیز مرا ازران میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہٹ کے دور بیٹھنے کی وجہ ان کی گروہ کا نام خزاع پڑ گیا، ورنہ تھے وہ بھی یمن بنو قزاع سے۔ امکان ہے کہ مزران کی طرف سے جو زائرین مکہ کے لیے آتے تو بنو جرہم کی دیکھا دیکھی بنو خزاع والے بھی ان سے ٹیکس وصول کرتے۔ ایک تو زائرین پہ بھر پڑ گیا، دوسرا بنو جرہم والے سیخ پا ہو گئے، بھائی تم کون ہو؟ ہٹو جاؤ۔ بات چیت ہاتھم پائی تک جا پہنچی، پھر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بنو جرہم والے تعداد میں کم تھے اور بنو خزاع زیادہ۔ رہ گئی اولاد اسماعیل، وہ خاموش رہے۔ دوسرا یوں بھی تھا کہ بنو خزاع مکہ کے باہر مضاف میں ہونے کی وجہ سے اندر کے بنو جرہم والوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کئی دنوں تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر بنو جرہم کو یقین ہو گیا کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، بچنا ہے تو نکلنا پڑے گا، ورنہ سارے مارے جائیں گے۔ جاتے جاتے انہیں ایک بدنیتی بھری شرارت سوجی، شاید انہیں یہ بھی خیال ہو کہ یہ وقتی معاملہ ہے، کچھ دنوں بعد وہ واپس پلٹ آئیں گے، اس لیے اپنا قیمتی سامان کہیں چھپا جائیں۔ قیمت تو اس سارے علاقے کی صرف اور صرف خانہ خدا تھا۔ کعبہ پہ چڑھاوے چڑھاتے چڑھاتے کسی چڑھاوے کی کوئی آخری حد تو تھی نہیں۔ کئی قیمتی تلواریں، سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن اور بہت سا چاندی سونے کا سامان، وہ کہیں بھاگتے اور لے کر کہاں جاتے؟ انہوں نے سوچا یہ سارا سامان یہاں کہیں کسی ایسی جگہ چھپا دیں کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، پھر جب واپس کی راہ لیں گے تو پھر نکال لیں گے۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے انہیں کیوں آصاف اور نائلہ کے بتوں کی پرانی جگہ اور کعبہ سے کوئی 40 گز کے فاصلے پر زمزم کا کنواں نظر آیا۔ شاید انہوں نے سوچا ہو جاتے جاتے بنو خزاع کو سزا دینی چاہیے، وہ وادی کا میٹھا مقدس پانی بھی بند کرتے جائیں۔ ساری قیمتی چیزیں انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈالیں، اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال کر سارا کنواں ہی بند کر دیا۔ یہ کام یقیناً انہوں نے کسی تاریک رات میں کیا ہوگا، خاص طور پر جب دونوں فریقوں میں کعبہ کے گرد گرد بستیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ لڑائی میں دونوں طرف ہم نام سردار لڑ رہے تھے۔ بنو جرہم کی طرف سے ان کے سردار عمرو بن حارث جرہمی تھے اور دوسری طرف عمرو بن عامر خزاعی تھے۔ بہت دن لڑائی جاری رہی، بڑا خون خرابہ ہوا، آخر فیصلہ ہو گیا بنو جرہم نکل جائیں، لڑائی ختم ہو گئی۔ بنو جرہم نے ہار مان لی اور چلے گئے، بنو خزاع جیت گئے۔ وہ مکہ کے مضاف مزران سے اتر کے مکے کے اندر آ گئے، مکہ کے متولی بن گئے۔ انہیں اپنی جیت پر اتنا غرور تھا کہ سالہ سال تک انہیں خیال بھی نہ آیا کہ خانہ کعبہ سے 40 قدم پہ جو زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا وہ کہاں گیا۔ ویسے بھی مضاف میں رہنے کی وجہ سے وہ اندر کی تفصیلات سے زیادہ آگاہ نہیں تھے۔ بستی میں اکا دکا اور بھی کنویں بن گئے تھے، زمزم کی انہوں نے پرواہ نہ کی، الٹا وہ اسی جگہ سے اٹھوائے ہوئے صفا اور مروہ پہاڑیوں پہ رکھے بدکار آصاف اور نائلہ کے بتوں کو واپس اسی جگہ پہ لے آئے، خوب تیل گھی سے چمکایا، پھر ان پتھروں کو نذرانے چڑھائے اور وصول کیے۔ ہارے ہوئے بنو جرہم کے لوگ اپنے اونٹوں پہ سوار ہو کر اس وادی سے نکل گئے۔ وہ لوگ غمگین تھے، اداس تھے،
اداس شعر پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سردار عمرو بن حارث کے کہے ہوئے شعر بہت سے قبائل کہنے والے ہیں۔ اس حال میں آنسو لگاتار بہہ جا رہے ہیں، آنکھیں خالی خالی اور ویران ہو گئی ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے کافی اداس کر دینے والے شعر کہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو جرم کے یہ کہے ہوئے دکھ بھرے بول عربی زبان کے پہلے پہل کے اشعار ہیں۔ انہوں نے خدا کے گھر سے دور جاتے ہوئے روتے روتے کہے۔ ان کے جاتے ہی وادی مکہ میں خزاع قبیلہ کا عمرو بن عامر رئیس مکہ بن گیا۔ کہنے کو اس قبیلے نے 450 سال تک مکہ میں حکمرانی کی۔ آخر جس کا حق تھا حق اسے مل کر رہا، مگر اس عرصے میں مکہ کی وادی میں عجیب واقعات رونما ہوئے۔ کئی سو سال خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر بت نہیں آئے۔ صحن میں ضرور اصاف اور نائلہ کے ان گھڑے بت پڑے رہے۔ جرہمیوں نے کچھ عرصہ انہیں صفا اور مروہ پہ بھی رکھا۔ خزاع والے بھی ان کے بدکاروں کے نشان کو گم شدہ آب زمزم کے کنویں کے پاس خانہ خدا کے سامنے 40 گز کے فاصلے پر لے آئے۔ پھر ایک بدبخت آدمی آ گیا بنو خزاع کے قبیلے کا رئیس بن کے، وہ عمرو بن لہی تھا۔ ہوا یوں کہ وہ بہت امیر ہو گیا تھا، 20,000 اونٹوں کا مالک تھا، ہر 1,000 اونٹ کے بعد ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ نظر بد سے اس کے باقی اونٹ بچے رہیں۔ یوں اس کی ملکیت میں 20 کانے ایک آنکھ والے اونٹ پھرا کرتے تھے۔ حج کے دن آتے تو وہ 10,000 اونٹوں کی قربانی کرتا، 10,000 کپڑوں کے جوڑے حاجیوں کو پہناتا، گھی شہد شکر پلاتا۔ ریاست، عظمت، سرمایہ اور ذاتی زور بازو کے باعث وہ اپنی قوم کا سورما تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں بڑے لمبے تجارتی قافلے لے کر سفر کیا کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک بد نصیب سفر تھا جب وہ ایک دفعہ مکہ سے شام کے علاقے بلقا میں جا ٹھہرا۔ وہاں عمالقہ کی حکومت تھی۔ وہ لوگ بت پوجنے والے تھے۔ یہ اس کے شہر اور بستیوں میں گھومتا پھرتا ان کے کسی مندر میں جا پہنچا۔ رنگا رنگ کے لکڑی، پتھر اور دھات کے سجے سجائے بت، اور مقامی لوگ ہاتھ جوڑے ان سے اپنی دلوں کی خواہشوں کی فریاد کر رہے ہیں۔ کوئی اولاد کی منتیں کر رہا ہے، کوئی مال و جواہر کے لیے تڑپ رہا ہے، اور کوئی بت سے بارش طلب کر رہا ہے۔ عمرو بن لہی کے ساتھ اس کے میزبان ساتھی تھے۔ یہ سب کچھ دیر کے لیے بڑا حیران ہوا۔ پوچھنے لگا، یہ مٹی اور پتھر اور لکڑی کی بنائی ہوئی چیزیں کیا ہیں جس سے تمہارے لوگ فریاد کر رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اپنے خدا تم خود بناتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ ان سے جو مانگا جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ مجھے بھی دے دیں۔ مجھے بھی دے دیں گے۔ اپنے کچھ خدا، کچھ بت۔ وہ لالچی، کم عقل، اور اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ جس چیز سے یہ لوگ مانگنے بیٹھے ہیں وہ انسانوں سے کم تر اور حقیر ہیں، کیسے ان کی دعاؤں کو قبولیت دیتے ہیں؟ الٹا خود انہیں دیکھ انہیں کی طرح ہاتھ پھیلا کے ان کے بتوں سے آگے بیٹھ گیا۔